بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی یوئی کی تازہ نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 1 والی نیوز لنک پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑی خوشخبری کی خبر ہے تمام یوئی، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے متعارف کروا دیا گیا ہے، جس سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے پاکستان کے کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے بآسانی کھول سکیں گے۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی تارکین وطن کے لیے بہت ہی بڑی سہولت کا اعلان جو وہ کر دیا ہے۔ اس پر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم جو ہے متعارف، اس کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے، جو ستمبر کے پہلے ہفتے میں متعارف کروایا جائے گا، جس کے بعد اوورسیز پاکستانی پردیس میں بیٹھے بیٹھے آن لائن طریقے سے پاکستان کے کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ جو وہ کھول سکیں گے۔ اور اس طرح اوورسیز پاکستانیوں کے لیے شاندار سہولت کی یہ اسکیم اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک کے 8 بینکوں کے تعاون سے متعارف کروائی ہے۔ اس بار میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوانے سے پاکستانی تارکین اپنے گھر والوں کو آسانی سے رقوم جو وہ بھجوا سکیں گے اور ان کے بلوں کی ادائیگی بھی کر سکیں گے، اور سرمایہ کاری سمیت دیگر مالی سہولیات سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس بار میں وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف کروانے کی منظوری جو وہ دے دی تھی، اور اس اسکیم کے تحت مہیا کیے جانے والی سہولتیں بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس بار میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا اجرا ایک بہترین اقدام ہے، جس سے پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور بیرون ملک ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پر پاکستانیز یعنی کہ سید ذوالفقار بخاری نے بھی کہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران دوسرے ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب میں کم سے کم پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں۔ اس بارے میں معاون خصوصی زلفی بخاری نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی ہے، اور انہوں نے 30 لاکھ پاکستانیوں کی دیکھ بھال کرنے پر سعودی عرب کا شکر ادا بھی کیا ہے، اور وہ جلد سعودی عرب دورہ کا خواہش مند بھی ہیں، جہاں وہ دوسرے شعبوں کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں بھی بات چیت کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی، جو کہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کی خبر ہے، کہ جس سے آپ جو ہے بیرون ملک بیٹھے بیٹھے آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی پاکستان کی اکاؤنٹ میں بینک کا اکاؤنٹ جو وہ کھلوا سکتے ہیں، جس سے آپ کی تمام مشکلات بھی آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر یوئی سے کچھ اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں کورونا کے کیسز دوبارہ بڑھنے پر حکام نے لاک ڈاؤن دینے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یومیہ کیسز کی شرح جو اگر دوبارہ بڑھ گئی تو کچھ علاقوں میں نیشنل سینٹرلائزیشن پروگرام دوبارہ بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یومیہ کرونا کیسز کی گنتی میں دوبارہ سے اضافہ ہو گیا ہے، جس کی روک تھام کے لیے اعلیٰ حکام نے سر جوڑ لیے ہیں۔ اس بار میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کی کورونا کیسز کی گنتی 210 تک آ گئی تھی، تاہم رواں ہفتے کے دوران ان کیسز کی گنتی دوبارہ بڑھ کر گزشتہ روز 435 تک جا پہنچی ہے، جس کی بڑی وجہ امارات میں مقیم افراد کی بے احتیاطی، سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنا اور ماسک نہ پہننا ہے۔ اس بارے میں نیشنل کرائسس اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NCEMA کے ترجمان ڈاکٹر سیف الظہیری نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کے بعد ان کا پھر سے زیادہ ہونا پریشان کن بات ہے۔ اگر اگلے چند روز میں کرونا کی یومیہ کیسز کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتے گئے تو پھر ڈیٹا اور اسٹڈی کو سامنے رکھ کر زیادہ کیسز والے علاقوں میں دوبارہ سے نیشنل سینٹرلائزیشن پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی جانب سے پوری تیاری بھی کر رکھی ہے، اور اس بارے میں نیشنل سینٹرلائزیشن دوبارہ شروع ہونے پر کورونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر ایک بار پھر جرمانوں اور سزاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جبکہ مخصوص اوقات میں لوگوں کے گھروں سے بلا ضرورت باہر آنے پر بھی مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ یوئی گورنمنٹ نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ نمبر 3 پر بھارتی کرکٹ بورڈ یعنی کہ IPL کی طرف سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں
کہ اس بار IPL کے لیے کھلاڑیوں کی صحت کو خطرے میں جو وہ ڈال دیا گیا ہے۔ آسٹریلوی انگلش کرکٹر کی لیگ میں شرکت یقینی بنانے کے لیے قرنطینہ اور کورونا ٹیسٹ کی شرائط بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ یعنی کہ BCCI کا دوبارہ میعاد انڈین پریمیم لیگ یعنی کہ IPL میں بھی سامنے آ گیا ہے، اور آسٹریلوی اور انگلش کرکٹر کی دبئی آمد اور لیگ میں شرکت یقینی بنانے کے لیے 6 روزہ قرنطینہ اور 3 روزہ کورونا ٹیسٹ منفی ہونے کی شرائط بھی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں رائل چیلنجرز بنگلور کے چیئرمین سنجیو چاولہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ IPL کے لیے ان دونوں ممالک کے کرکٹر کو قرنطینہ کی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور اس کا جواب یہ بتایا گیا ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز 16 ستمبر کو ختم ہوگی، اور اسی طرح تمام کرکٹر بایو سیکیور بیل ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں سیدھا چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے دبئی لایا جائے گا، اور اس کے لیے وہ قرنطینہ پیریڈ سے گزرے بغیر ہی ساتھی کرکٹر کو جوائن کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ لیگ کا حصہ بننے والے دوسرے تمام کرکٹر کے لیے دبئی آمد پر 6 روزہ قرنطینہ اختیار کرنے کے ساتھ 3 کووڈ-19 کی نیگیٹو رپورٹ لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ لوگوں کے کوسچن جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 پر عادل جی نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بتا دیں، میں نے دبئی سے کراچی جانا ہے تو کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بھائی اس بارے میں 2 یا 3 دن پہلے نیو اپڈیٹ جو وہ آئی تھی UAE گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو دبئی سے یعنی کہ پاکستان سے دبئی جانے کے لیے کورونا کا ٹیسٹ بھی آپ کروانا ہوگا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایئرپورٹ سے باہر ہی ایک نزدیکی جگہ پر ریپڈ کورونا ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ سینٹر منتقل کیا ہے، جو کہ فری میں آپ ایزیلی طریقے سے کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو 2 سے 3 دن پہلے ہی جانا ہوگا، کیونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس بارے میں۔ تو آپ کو اس بارے میں مزید اپڈیٹ کے لیے ان سے جا کر رابطہ بھی کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ 2 سے 3 دن پہلے ہی انہوں نے یہ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی تھی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ساحل مہاجن نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ویزا کب اوپن ہوگا؟ تو بھئی اس بارے میں جب ہم نے ایک ٹریول ایجنسی سے پتہ کیا ہے تو ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تمام قسم کے ویزے جو ہیں پاکستان کے مکمل طور پر اوپن کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہم بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو اپنے قریبی ٹریول ایجنسی سے جا کر اس بارے میں معلومات جو ہے اپنی کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر لالو بخش نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا 14 اگست کو ویزا جو ہے وہ ختم ہوا ہے، کہ آپ بھی فائن جرمانہ دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ تو بھئی اس بارے میں UAE گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی، تو ان لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ جن کے ویزے جو ہے مارچ کے بعد ایکسپائر ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو ان کو جو ہے 1 مہینے کی مزید مدت جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور اگر وہ 1 مہینے کی مزید مدت کے بعد بھی رہ جاتے ہیں UAE کے اندر تو تب ان کو جرمانہ دینا ہوگا۔ تو بھئی اس کی مکمل انفارمیشن کے لیے آپ جو ہے عامر کال سینٹر سے بھی اس بارے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو بھی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی تو ہم نے آپ کو اس بارے میں مکمل طور پر کلیئر کر دی ہیں۔ تو یہ تھی